نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے پڑھیے نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے اللہ یار دی گل نہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، کافی وقت آپ کا یہاں پر گزرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ میں لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہوا، لیکن حق میرا بھی ہے اور میرا بڑا ڈبل حق ہے، میرا بڑا ڈبل حق ہے۔ کیوں کہ یہاں پر جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، صدیقی صاحب ہیں، دیگر کافی سارے دوست ایسے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، کافی سارے دوست ایسے ہیں علماء میں سے کہ جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، مگر میں ان کے جوتوں کا حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ علماء حق اہل سنت مجھے یاد ہے، اور اس فیملی کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، امجد صدیقی صاحب تقریباً علامہ صاحب 1986 سے میرا تعلق ہے۔ میرے استاد محترم انتہائی قابل احترام، فخر اہل سنت نہیں کہوں گا بلکہ فخر عالم اسلام، محترم المقام عزت مآب جناب قاری ظفر اقبال ظفر صاحب، جن کا تعلق اسی دھرتی سے ہے۔ میں نے بحمداللہ قرآن حکیم حفظ کیا تو قبلہ قاری ظفر اقبال ظفر صاحب سے۔ میں نے اپنی زندگی کا عملی آغاز کیا تو انہی کی محبتوں میں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تو یہ گھرانہ ان کا گھرانہ ہے۔ اور قابل احترام محترم المقام عزت مآب ان کے والد محترم جناب الحاج حاجی محمد صبر صاحب دامت برکاتہم، آپ کی تشریف فرما ہے، اور قاری صاحب کے بھائی قبلہ ماسٹر ظاہر صاحب، ظاہر اقبال صاحب، طاہر اقبال صاحب، برادر مکرم، ہمارے بڑے پیارے دوست، اور قاری صاحب کے ہمارے استاد محترم کے بھائی جناب ساجد قادری صاحب، اللہ رب العزت ان کے والد محترم کا سایہ ان کے سروں پر دیر قائم رکھے، اور ان کے بعد برادر مکرم قابل احترام محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ آفتاب عالم چشتی صاحب، ان کے والد محترم سے جو میرا ملاقات 1992 کے بعد یہ 2019 میں بعد میں ہوئی، 1992 میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد 2019 میں ملاقات ہوئی، تو میں نے جب تعارف کروایا تو اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ ہونا پتر تین اس وجہ تو نہیں ملتا کہ تیرا تعلق میری فیملی کا نہیں یا میری فیملی کا تیرا تعلق تیری فیملی کا تعلق ہے، میں صرف ایسا سے ملتا کہ تو تاجداری گھوڑا کا منظور نظر۔ تو ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اس کے بعد یہ بھائی ادھر بیٹھا ہے، میرے علاقے کا نام سے ویسے میں واقف نہیں ہوں، اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر اکثر و بیشتر میرے پاس آپ تشریف لیا کرتے ہیں، اور جب بھی حسن کے ساتھ جب بھی یہ تشریف لاتے تو پھر مجھے یہی کہتے کہ کوئی ایک شعر سنا دے، یا کوئی تبارک صاحب اللہ کو سلامت رکھے، کوئی شعر سنا دے تاجدار گھوڑا۔ تو مجھے یہ بھائی مجھ سے پہلے ذات شریف پڑھ رہے تھے، بزرگوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن قاری صاحب پڑھ رہے تھے آپ، لیکن انہوں نے فرمائی ایک بات کہ نفی کرنا، نفی کا عالم یہ ہے کہ 2008 میں قبلہ میں جب امن کمیٹی میں تحصیل میں وائس چیئرمین بنا 2008 میں، تو میں حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جا کے میں نے عرض کی حضور
مجھے آپ کی دعاؤں سے تحصیل سیالکوٹ کی چیئرمینی ملی ہے امن کمیٹی کی، تو آپ نے ایک بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں، آپ کی نفی کی بات کر رہا ہوں جی، آپ فرماتے ہیں کہ پتر گل ہے یہ کہ تیری عزت سرکار دے دامن نال وابستہ ہے، تیری عزت سرکار دے دامن نال وابستہ ہے، تے تیری چیئرمینی کملی والے دے جوڑے دا صدقہ چلے گا۔ اس کے بعد بڑے دور دیکھے ہیں، بڑے بڑے خالق کائنات نے عروج بھی دیے، آج بھی الحمدللہ عروج اہل سنت پر ہمیشہ عروج رہتا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے بس جتنی بھی بات کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، فرشتوں میرے اعمال میں بولو ٹھہرو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے۔ اور حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے اشعار، جتنے کلام مجھے یاد ہیں، اگر میں نے وہ شروع کر دیے تو شاید ہی شاہ کی نماز نہ مل، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ محفل سال ثواب کی محفل ہے اور صرف یہ کلام پڑھ کے میں دعوت دے رہا ہوں۔ میں صرف آپ کی سماعتوں کی نظر، کیونکہ اس سال ثواب کی محفل ہے اور کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں ہم نے التجا پیش کرنی ہے، یہ التجا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ساتھ ہی آپ کو خطیب اسلام کو دعوت دے رہا ہوں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک تسی تھکے ہوئے مہربانی کرو ذرا محبت کا ثبوت دو، مجھے پتا ہے کافی دیر تو تشریف فرما ہو، لیکن کی کریے اے محبت علامہ صاحب دی اور احمد دی محبت بعد پہلے محبت ماسٹر صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، محبت کرنے سے محبت کرو سبحان اللہ، بہت بڑا کلام اور اس کے بعد بڑے حکیم کو دعوت، آپ کی سماعتوں کی نظر حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں التجا پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں پہ دل وچ رواں، ایک دن میں پہ دل وچ رواں، ہتھوں جرم ہٹائی ہوں، آنکھاں کملی والے سائیاں عزیز نہ ٹھہرائی ہوں، میں ڈوبیا دریا گناہ پیرا تو سکھائی ہوں، بخشش ہوگا منہ نہ رہیا حدوں نہ دھکائی ہوں، ساما دے مکن تھی پہلا آدھی دار کرائی ہوں، پہلی رات قبر دی میری مکھنا نور وسائی ہوں، کوثر پیالہ پاکا والا مینوں گٹ پلائی ہوں، جد آباد رکڑی تلسن جات کرم دی پائی ہوں، میں ڈرسا میرے کول کھلوی چھٹ کے دور نہ جائی ہوں، امن کو ججے پینڈے لمے ڈگری نو گل لائی ہوں، تے آقا رحمت والا ہاتھ نمیاری کو نسرات ٹپائی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آقا رحمت والا ہاتھ نمیاری کو نسرات ٹپائی ہوں، تے حضرت بولے، توجہ فرمائے، حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لائی ہوں، حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لائی ہوں، ہاتھ میرا تیری کٹ کے ریسی حشر دہاڑے تائی ہوں، بوہا میرا نہ چھوڑی میرے بوہے نو آئی جائی ہوں، ہرسد ہون شفاعت والے تھیسد رد بلائی ہوں، تم کیوں روے تم کیوں چیکے میں ہاں تیرے تائی ہوں، میں جانا میرا مالک جانے ایویں نہ گھبرائی ہوں، تے ہن کی خوف نصیب مینوں میرے جیوے سر دا سائی ہوں۔ سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ اے تو سائیڈ تے کر کے کرنا مینوں پتہ ہے، تو جو فرماؤ کہ اے بند کر کے نا تے پھر بھی میں بولا تے میری شاید آواز تہاڈے نال اونچی، سبحان اللہ، جو کیونکہ جڑے درد حضور فقیر سن اس درد دی میں بھی دال بڑی پی، اس لنگر تو میں بھی بڑا پلیا، ایس لیے کر محبت نہ میرا کوہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سماعتوں کی نظر بہترین خطیب آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، خطیب اسلام عالم نبی فاضل جلیل شہنشاہ خطابت جناب حضرت علامہ عمر عباس سلطانی صاحب کو، عمر شہزاد سلطانی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حضور انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، با آواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میری آواز اچھی ہے کہ نہیں؟ میں مائک پیچھے اس واسطے کیتا ہے کہ علامہ صاحب کو پتہ چلے کہ تسی واقعی سنن والے لوگ، تے میں مہربانی محبت نال نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
رسالت یا اللہ نعرہ حیدری یا علی علماء حق اہل سنت حق ایک دو مرتبہ درشی پڑھ لو تو باب الصلاۃ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. روشی پڑھیے تمامی باب الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار
بلکہ یقین قابل ہے کہ اتنے جننے بندے بیٹھے ہیں ساری سارے کی بہار حضور آ رہے بے شک بے شک تے چپ کر کے بہن کا نہ تمہیں فائدہ ہے تے نہ ہی مینوں فائدہ ہے تے نہ جس مقصد واسطے اسی آئے ہیں وہ مقصد پورا ہونا ہے. سبحان اللہ یہ ساز و سواب کی محفل کوئی رسم نہیں بھائی بندہ منہ بخاڑ جائے تے میں جناب میں بھی کیا مقصد یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ جس مرحوم کی خاطر بندہ آ جاتا ہے بندہ اپنے منہ کو کلمات طیبات نکالے تے بندے دی زندگی سبر جائے تے جدے واسطے آیا ہے اللہ وہ دی قبر تے بھی رحمت فرمائے تے سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے تے جنوں یقین ہے کہ میرا اللہ پاک ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ اونچا کہہ دے ہو چودھری چیما چٹھا سیاستدان تے لمبڑدار بن کے جڑا بندہ بولے او دے نال گل نہیں جڑا سیدہ زہرا دا کمی ہے ذرا بولو سبحان اللہ. تو میں کوئی لمبی چوڑی بالکل بھی خوشبو دا قائل بھی نہیں وقت بھی نہیں ایک بات ہی کر کے تو میں اجازت چاہنا علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور جتنے علماء کرام تشریف فرما نے بلا مبالغہ انہاں کو محفل وچ ٹائم لینا ہوئے تے 2 ماہ 3 ماہ پہلے عرض کرنی پہندی ہے تے پھر ٹائم ملتا ہے. تو اس سارے ہی میرے سر کا تاج نہیں میں انہاں دا پوش بردار ہوں اور برادر مکرم خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت نازش اہل سنت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ آفتاب عالم صاحب چشتی گولڑوی نصیروی دامت برکاتہ القدسیہ اسی آپ کے غم میں شریک ہونے واسطے حاضر ہیں اور دعا ہے کہ اللہ کریم انہاں دے والد کریم کی قبر پہ اپنی اللہ آزاد رحمت فرمائے اللہ کریم انہاں دی آخرت دی منازل آسان فرمائے اور اللہ کریم نبی پاک کی شفاعت کے کبرا انہاں دا مقدر فرمائے. میں کو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اس زمانے کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری اولاد کامیاب ہو گئی اور دنیا کے جتنے بھی شعبے میں کسی نہ کسی منصب سے میرا بیٹا فائل ہو گئے. کوئی چاہتا ہے میرا پتر ڈاکٹر ہو گئے کوئی چاہتا ہے میرا پتر وکیل ہو گئے کوئی چاہتا ہے میرا پتر انجینئر ہو گئے دیگر وہ دیکھ اپنی اولاد کو ویکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں بزرگاں نوں جنہاں واسطے سی آئے گا خراج عقیدت پیش کرنے لگا کہ انہوں نے اپنی اولاد وچ ایک ایسا ہیرا چھڈیا ہے کہ جڑا صبح بھی نبی پاک دے نعرے ماردا ہے تے راتی بھی نبی پاک دے نعرے سبحان اللہ. تے حضور نے فرمایا نیک اولاد والدین واسطے صدقہ جاری ہے. یہ ایسا صدقہ ہے تے میرا ایمان ہے کہ قبلہ چشتی صاحب جتھے جتھے جا کے نبی پاک دے نعرے مارن گے جتنے الفاظ انہاں دی زبان وچوں نکلن گے انہاں دے والد گرامی دی قبر وچ بھی روح جڑی ٹھنڈی ہو جائے گی بلکہ خوش ہوے گی. تو حضرات گرامی قدر جڑی بات میں کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ساری کائنات کے اندر بڑے رشتے ملیں گے چاچے تائے دیگر یار سجن بیلی لیکن اللہ تعالیٰ کو کوٹھی گڈی بینک بیلنس عزت والی زندگی دے گا. ایک پلیٹ وچ کھان والے بندے بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسی کو ویکھ کے لوگ خوش نہیں ہوتے. لیکن ایک چٹی داڑھی والا بابا ہوتا ہے جڑا این کر کے ہاتھ چک کے دعا کرتا ہے تے دعا کی کرتا ہے یا اللہ میرے پتر نو میرے نالوں بھی بہت کامیاب کر. سبحان اللہ کہہ لو. اے گجرات کے علاقے کے اندر میں جگہ تے تقریر کرن گیا کہ میں جدوں گڈی سی پار کی نا اندر ایک وڈیرے جے بابا جی وہ انہاں کو چلیا بھی ٹھیک طرح نہیں سی جا رہا تے چھڑی دا آسرا لے کے تے او باہر آئے تے مینوں آ کے تے کہنے لگے سلطانی صاحب اے کوٹھی میرے پتر دی ہے. جدوں بابے نے اتنی گل کی نا تے میری اکھاں وچ آنسو آ گئے. ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جڑا قبر دی کلہ اپنی اولاد کی بہتری دی دعا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قبری والے نے فرمایا دنیا والے ہو جڑا چاہتا میرے
पुत्र है ते बड़े खिदमत गुजार है साडा बेटा है ते बड़े खिदमत गुजार है। इस वास्ते मियां साहब फरमाते ने आप फरमाते ने मां मरे ते सिर ना का होवे ते वीर मरे ते बेड़ा वेला बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा उधड़ मुक जाई मेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़ लो अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ऊंची पढ़ लो सारे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उन तकरीर में क्योंकि टाइम भी काफ़ी है, 12:30 का टाइम सिर्फ एक मसला समझा रहा हूं और सारे दोस्त पढ़े लिखे अहबाब सादे बंदे जवान बुजुर्ग सब अपनी जिंदगी के अंदर एक गल आने होने मैं जड़की सादा जुबान में गल जरा समझा रहा हूं वो जी होली होली सीख ला किसी को आखो ना जी नमाज पढ़ो पर एक बड़ा टाइम हो जी होली पढ़ ला जी बाबा जी कुरान सीख लो वो बड़ा टाइम जी होली होली सीख ला जो होली होली का जुमला है ये सानू तबाह कर देता। देखना है वे आया कि कहना ठीक है कि जी है कम आहिस्ता आहिस्ता करना हौली हौली करना। देखो किसी भी बच्चे को जदों किसी इदारे में दाखिल करवाए मैं पहले क्या तकरीर नहीं करनी गल समझानी है बस मैं किसी भी बच्चे को इदारे में दाखिल करवाइए स्कूल लै लो कॉलेज लै लो यूनिवर्सिटी लै लो या असी किसी फैक्ट्री जाते हैं मुलाजम होते हैं जिन्नी देर तक असी अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाया उदा नाम रजिस्टर के खाते ते नहीं चढ़िया क्या उन्नी देर तक बच्चे ते स्कूल दीयां पाबंदियां लगदियां नहीं लगदियां। जो ही खाता चढ़ गया रजिस्टर ते नाम आ गया जो ही बच्चा स्कूल कॉलेज जाना शुरू हो जाएगा वो पाबंदी लगेगी बेटा यूनिफॉर्म भी पाना है बैग लैके आना टाइम पे आना टाइम पे जाना है पाबंदियां लग जाती हैं। जो ही किसी कॉलेज इदारे के अंदर दाखिल हो गए यार इसी तरह यह भी सोचो जदों असा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुण तेरा नाम रजिस्टर ते चढ़ गया तू खाते में आ गए हैं अगर स्कूल होवे कॉलेज होवे इदारा होवे यूनिवर्सिटी होवे जदों बच्चे का नाम खाते में चढ़ जाए फिर सोच है कि भाई हुण पाबंदियां लाजम ने। इसी तरह जदों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने खाते पे रजिस्टर ते नाम चढ़ा लिया हुण पाबंदियां तेरे ते लाजम ने। हुण ये नहीं कह सकता कि हौली हौली करांगा जी अजे बड़ा होएगा जी अजे बड़ा टाइम है। एक हदीस पाक सुन लो मैं बात खत्म करा। हजरत फुजाला बिन उबैद आखलो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल में इस जिना के बड़े शौकीन सन। गल बड़ी तवज्जो नाल समझ लो जिना के बड़े शौकीन सन। रोज इन्होंने नवी बीबी तलाश करनी ते खूबसूरत बीबी तलाश करनी उन्हें चंगे पैसे देने जिना करना ये इन्हां दी इस्लाम तो पहले की जिंदगी सी। एक दिन ना
اس علاقے کی خوبصورت بی بی نال معاہدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا بھئی اج راتی میں تیرے وال آواں گا، 10 کنے پیسے پیسے طے ہو گئے، ویلا طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا. کہ جدو طے کر کے ٹریا نا تے اگے کافراں تے مشرکاں دی ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ شیبہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس میٹنگ دے اندر گل کی ہے، ادا ایجنڈا کی ہے کہ بھئی تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا محمد عربی نو قتل کرے گا، جڑا قتل کرے گا 200 اونٹ انعام دیاں. یہ میٹنگ چل رہی. حضرت فضالہ بن عبید گزرے، انہاں دی گل سن لئی، کہ ٹر گئے میٹنگ وچ. انہاں کہا بھی میں کراں گا، 200 اونٹ دیندے ہو؟ انہاں کہا دیاں گے. چنگی نسل دے لینے نے؟ انہاں کہا جڑے آکھے گا دیاں گے. میں کام کراں گا محمد عربی نو میں قتل کراں گا. انہاں کہا ٹھیک ہے. انہاں کہا دسو لبے گا کتھے؟ انہاں کہا وہ کعبے دا طواف کردا نظر آئے گا. انہاں کہا وہ نشانی کی ہے؟ انہاں کہا کعبے جائیں، جیڑا سب تو سونا تے حسین ہوئے گا وہی محمد مصطفیٰ ہوئے گا. اچھا بندہ سبحان اللہ. کافراں دا بھی یہ نظریہ ہے، کافر بھی اس گل نوں منتے ہیں کہ حضور اپنے قال حسن جمال وچ بے مثل تے بے مثال نے. ہن فضالہ کی کردا، رات گیا خنجر لیا تیار کردا ہے، زہر دی پان لگائی، ریڈی ہو گیا، سویرے دن چڑھیا تے بھئی کعبے ٹر پے. ہن جا کے حضور نوں لگدا ہے ایتھے ایک اور بھی مسئلہ آنا عقیدہ بھی سمجھ آیا ہے، کیونکہ میرا مزاج ہے عقیدے تے بڑا چھیڑنا. حضرت فضالہ خنجر لیا، بغل وچ رکھیا، چادر دی بکل ماری تے ٹر گئے. جب کعبے دے اندر گئے نا جی، ان لوگوں نے چہرے پہ آ جاتا ہے کہ ویکھاں سب تو سونا کیڑا ہے، سب تو حسین کیڑا ہے. حضور نوں پہچانا، نظر پہ گئی رخ مصطفیٰ تے. جدو بدوہا دا چہرہ دیکھا دل نے گواہی دیتی جیڑا یہ حسین ہے نا ایڈے سونے جھوٹے نہیں، یہ سچے ہی ہوندا کر دے. یہ حسن و جمال والا سچا ہی ہے. ہن اگے اگے حضور طواف کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے فضالہ ہے. لوکی آندے نے جی حضور نوں پتہ کسے گل دا نہیں. اگے اگے حضور، پیچھے پیچھے فضالہ. چلدے ایک چکر مکمل ہویا تے پیچھے سی فضالہ. حضور نے مڑ کے دیکھیا، حضور نے مڑ کے فضالہ نے دیکھیا تے نبی مسکرائے. حضور کے چہرے تے تبسم آیا. میرے آقا پھر ٹر. دوسرا چکر آیا، پھر حضور مڑ کے دیکھے، پھر میرے آقا مسکرائے. مسلمان کا جو کرتے رہتے میرے آقا کریم علیہ السلام کعبے دے اندر طواف پہ چلتا ہے. اگے اگے میرے آقا مصطفیٰ کریم، پیچھے پیچھے جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا چکر گزریا، پھر تیسرا چکر گزریا، حضور پھر مڑ کے دیکھیا. چوتھا چکر آیا، حضور پھر مڑ کے دیکھیا. جدو پنجواں چکر آیا میرے آقا نے فضالہ کو مخاطب کر کے فرمایا فضالہ 5 چکر ہو گئے نے، 2 باقی رہ گئے نے. فضالہ 2 باقی رہ گئے نے. فضالہ سوچی پہ جاتا ہے اس گل دا تے کسے نوں پتہ ہی نہیں، اینوں تے جاندا ہی کوئی نہیں. پر جناب فضالہ نوں نہیں پتہ، جناب فضالہ نہیں جاندے کہ رب نے نبی نوں ہر شے دا علم عطا فرمایا ہے. اللہ نے نبی نوں ہر شے دا علم عطا فرمایا ہے. اور چھٹا چکر آیا، جناب فضالہ چھٹا چکر لگا کے حضور مڑ کے پھر آتے ہیں فضالہ ایک چکر باقی ہے. جدو 7واں چکر لگایا میرے آقا حضور دے میرے آقا کریم فضالہ پر مخاطب ہوئے. میرے نبی نے فرمایا فضالہ 7 چکر پورے ہو گئے نے، جیڑے کام آیا ہے کردا کیوں نہیں، جیڑے کشن واسطے آیا ہے کردا کیوں نہیں. جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو میں حضور دا جملہ سنیا، جدو میں فرمان رسول سنیا، جی آنکھیں دے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام العاشقین کشتہ عشق رسالت امام صادق رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی گواہی پا جائیے. آج حضرت کی فرما دینے، آپ فرما دینے سرے عرش پر ہے تیری گزر
شامل فرما آقا کلمہ پڑھاؤ علامت شامل کرو حضور نے کلمہ پڑھایا اور توجہ سارا دن بیٹھا رہا جب شام ہوئی نا جان لگا واپس وہ جڑی بی بی نال وعدہ کیتا سی نا وہ بی بی راہ بیٹھی انہیں کہا خدا اللہ تیرا میرا ٹائم میں آیا نہیں انہیں کہا ہون نہ مینوں بلا ہون نہ مینوں بلا میں کیا وجہ انہیں کہا جدو گیا سا ادو کچھ ہور سا واپس آیا تے کچھ اور بن کے آیا وہ تو میرے تے پابندیاں نہیں سن ہوں میں کلمہ پڑھ لیا ہوں میرے تے پابندی ہے میرے بھائی یہ بات سوچنا کہ کلمہ تے اسی پڑھیے تے حرام نہیں کھائیے کلمہ پڑھیے تے جھوٹ بھی بولیے تے آنکھیں جی چھوٹا موٹا چل جاتا جی چھوٹا موٹا چل جاتا ہے نہیں میرے بھائی جدو کلمہ پڑھ لیا تو کوئی پابند ہے بے شک جب لوگ یہ جواب کہ دین میں جبر نہیں ہے لا اکراہ فی الدین علماء کو پتہ ہے سارے علماء جانتے ہیں لا اکراہ فی الدین ہے لیکن یہ مطلب ہے کہ کسی نے زبردستی بندوق یا گن دی نوک تے کلمہ نہیں پڑھانا مسلمان نہیں بنانا جدو مسلمان بن گیا پھر تیرے تے پابندیاں لازم نے میرے بھائی اے چھڈ دیو جی ہولی ہولی کر لیں گے ہولی ہولی کر دیں موت کی گود میں چلے جانے لیکن وہ ہولی ہولی کا ویلا نہیں ہوتا دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے علامہ آفتاب صاحب اللہ پاک کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک دن رات برکتاں عطا فرمائے اور انہوں نے والد محترم اللہ کریم انہوں نے درجات بلند فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علیہ